کلام اور جو میں سوچ رہا تھا پڑھنے وہ پڑھ دیتا ہوں. ہوا معطر فضا معطر فرشتے جنت سے آ رہے ہیں. ہوا معطر فضا معطر فرشتے جنت سے آ رہے ہیں. ہوا معطر فضا معطر فرشتے جنت سے آ رہے ہیں. پڑھو درود و سلام لوگو، پڑھو درود و سلام لوگو، حضور تشریف لائے. ہوا معطر فضا معطر فرشتے جنت سے آ رہے ہیں. ہوا معطر فضا معطر فرشتے جنت سے آ رہے ہیں. اور انہیں کے قبضے میں باغ جنت، انہیں کی جاری ہے بادشاہت. انہیں کے قبضے میں باغ جنت، انہیں کی جاری ہے بادشاہت. چلو مدینے ہم کے مارو، چلو مدینے ہم کے مارو، نبی خزانہ لٹائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید عادل رضا صاحب قبلہ. ماشاءاللہ. ہوا معطر فضا معطر فرشتے جنت سے آ رہے ہیں. ہوا معطر فضا معطر فرشتے جنت سے آ رہے ہیں. اور ایک شعر جو مجھے بہت پسند ہے، اس کا پڑھ رہا ہوں. حلیمہ دائی کا گھر آنگن، حلیمہ دائی کا گھر آنگن، جہاں پہ گزرا نبی کا بچپن. حلیمہ دائی کا گھر آنگن، جہاں پہ گزرا نبی کا بچپن. وہ دیکھو سوئے پیارے آقا، وہ دیکھو سوئے پیارے آقا، فرشتے جھولا جھولا رہے ہیں. ہوا معطر فضا معطر فرشتے جنت سے آ رہے ہیں. ہوا معطر فضا معطر فرشتے جنت سے آ رہے ہیں. ایک شعر اور سنا تو میرے مجدد ہیں اعلیٰ حضرت، ہے کتنی آلے نبی سے الفت. میرے مجدد ہیں اعلیٰ حضرت، ہے کتنی آلے نبی سے الفت. خود ایک سید کی پالکی کو، خود ایک سید کی پالکی کو لگا کے کاندھا اٹھا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی.
ولی کا دشمن نبی کا دشمن ولی کا پیارا نبی کا پیارا ولی کا دشمن نبی کا دشمن ولی کا پیارا نبی کا پیارا جو غوث سلام لوگوں حضور تشریف لا رہے ہیں پڑھو درود و سلام لوگوں حضور تشریف لا رہے ہیں درود پڑھیے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے آیت مبارکہ نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے. اس کا آگے مضمون لمبا ہے کیونکہ اس لیے میں نے ابتدائی اس وقت پر کچھ بات کرنے کا ارادہ کیا ہے. 3 مکمل کیا اللہ نے یا نازلی کے آگے کا مضمون ہے علی اقوام تو لکل دین بات ممتو علیکم نعمت ردیتم اسلام دینہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے تو میں نے جو آیت پڑھی یہ فرمایا کہ اے میرے بندوں توجہ ہے آپ کی میری طرف بڑی مشکل سے آپ پروگرام نہ کر پاتے ہیں گاؤں اور مشکل سے لوگ آ پاتے ہیں تو یہ مت دیکھا کیجئے کہ کتنے لوگ آئے کتنے نہیں آئے. جلسے تو روز ہوتے رہتے ہیں لیکن ایسی تبلیغی محفلیں کم ہوتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں کچھ حاصل کریں اور بیسک طور پر یہ جو پروگرام ہوتے ہیں اسی لیے ہوتے ہیں کہ گاؤں کے اندر دیہات کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اور ان کا جو دینی رجحان ہے اتنا زیادہ نہیں ہے ان کو رغبت دلائی جائے دین کی طرف متوجہ کیا جائے یہی مقصد ہوتا ہے اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ حلقہ ارادہ بڑا کر لیا جائے لوگوں کو مرید کر لیا جائے یا کوئی علاقہ بنا لیا جائے. بات صرف یہی ہے اللہ جانا کہ وہ دینی رجحان پیدا ہوتا ہے. جب دینی رجحان پیدا ہوگا تو انسان کے اندر ایک جو ہے وہ اس کی کسک پیدا ہوگی ایک للک پیدا ہوگی کہ میں دین سیکھوں تو پھر وہ دین سیکھنے کی طرف آئے گا اپنے بچوں پر تبلیغ کرے گا جو سلسلہ ہے پھر وہ آگے جائے گا اور بڑی بڑی ہوتی ہے یہ کو اس کو کم کر دیا آواز کر دی کو کم کر بہت معاون ہوتی ہیں یہ محفلیں تبلیغ دین کے حوالے. تو جو بات کرنا چاہتا ہوں آج یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں ہم نے جو تمہارے لیے ارادہ کیا ہے وہ کٹھنائی کا ارادہ نہیں. دیکھو بھائی اس کا صحیح بہت اریٹیٹ کیا ہوا میں ایسے اتنا ایگو اچھا نہیں ہے. بات سمجھ میں آنی چاہیے بس دھیما کر دیجیے کوئی نہیں. تو یہ فرمایا کہ میرے بندوں میں نے جو ارادہ کیا ہے وہ کٹھنائی کا ارادہ نہیں. تمہارے لیے جو ارادہ ہے مصیبت کا کٹھنائی کا سختی کا ارادہ نہیں بلکہ اے بیٹا بھائی صاحب بیٹھو جلسے میں بیٹھو یا ہٹ جاؤ وہاں سے.
یہ مت کرو کہ وہ لگا ہے نا موبائل پر ہزاروں تقریریں ہیں بھائی، آج جو آئے ہیں آپ سن لیجئے وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ فرمایا کہ میں نے کوئی کٹھنائی کا ارادہ نہیں کیا، آسانی کا ارادہ کیا. اور جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ کوئی کٹھن دین نہیں ہے، آسان دین عطا فرمایا. ہمیں جو شریعت دی ہے وہ آسان شریعت دی ہے. اگر پچھلی شریعت کو آپ دیکھیں گے تو وہ اس شریعت سے مشکل تھی، یعنی اس پر عمل کرنا مشکل تھا. لیکن یہ جو دین ہمیں ملا ہے یہ آسان ہے عمل کرنے کے اعتبار سے. آپ کبھی دین پڑھیے تو صحیح، دین کی طرف آئیے تو صحیح، بہت آسانیاں ہیں. اور بلکہ دین تو زندگی کو آسان بنا دیتا ہے. جن کے پاس دین نہیں ہے وہ کٹھنائیوں کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، مصیبتوں کا شکار ہے. لیکن جن کے پاس دین موجود ہے وہ کیوں کٹھنائیوں کی طرف جائیں، وہ کیوں مصیبتوں کی طرف جائیں، وہ کیوں پریشان ہوں. ان کو دین کی طرف توجہ کرنی چاہیے. دین ان کے لیے آسان بنایا گیا، اس پر عمل آسان ہے. 50 وقت کی نماز تھی نا، 5 وقت کر دی گئی ہے. بولیے آسانی ہے کہ نہیں؟ اگر 50 وقت کی ہوتی تو بتائیے کہ کٹھنائی کی بات ہوتی کہ نہیں؟ تو اب 5 وقت کی نماز کر دی گئی اور وہ بھی ثواب آپ کو پورا ملتا ہے 50 وقت، لیکن نماز 5 وقت کی کر دی گئی. اور وہ بھی سفر میں اگر آپ ہیں تو اس میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے کہ صاحب آپ 2 ہی رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت معاف ہو جاتی ہے. 4 والی نماز میں 4 رکعت والی میں، تو یہ آسانی ہے. پھر یہ کہ آپ کہیں مسجد سے دور ہیں، کھیت میں ہیں، کھلیان میں ہیں، کہیں باہر ہیں، مسجد نہیں آ سکتے تو آپ وہی نماز پڑھ سکتے ہیں. جہاں آپ ہیں وہی نماز پڑھ سکتے ہیں. کھیت میں نماز مصلی بچھا لیں تو وہی نماز پڑھ سکتے ہیں. کسی ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں مسجد نہیں ہے، نہیں جا سکتے، تو آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ آسانی ہے. پچھلی امتوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا. ان کو اپنے معبد، اپنے عبادت خانے میں آنا ہوتا تھا نماز پڑھنے کے لیے. وہ کہیں اور نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. لیکن آپ کو یہ سہولت دی گئی ہے، یہ آسانی دی گئی ہے کہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہو. اگر تو مسجد وہاں نہیں ہے یا مسجد سے آپ دور ہیں یا مسجد کا راستہ جو ہے وہ ٹف ہے، نہیں جا سکتے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں. لیکن پڑھیں ضرور، پڑھنا ضروری ہے. اور آسانی دیکھو، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو. آسانی ہے کہ نہیں؟ اور جو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ پاتا وہ لیٹ کر پڑھ لے. نہیں بیٹھا جاتا، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے، عذر ہے، باقاعدہ لیٹ کر نماز پڑھ لو. لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور. پانی جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. آسانیاں دیکھیے دین کی کتنی آسانی. کبھی آپ اس کی طرف توجہ کیجئے کہ ہمیں جو شریعت دی گئی وہ کتنی آسان دی گئی. لیٹ کر کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، تیمم کر کے پڑھ لو، پڑھو ضرور. اور تم وہ بھی نہیں پڑھتے، وہ بھی نہیں پڑھتے. اتنی آسانی. اللہ اکبر. میرے آقا کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دو. مسواک جانتے ہیں، مکھاری جس کو آپ کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر وضو کے ساتھ اس کو کیا کر دوں، لازم کر دوں. لیکن لازم نہیں کر رہا ہوں کہ کہیں تمہیں مصیبت نہ ہو جائے، تمہیں کٹھنائی نہ ہو جائے، تو نہیں کر رہا ہوں. بتاؤ کتنی آسانی ہے. پچھلی امتوں کا روزہ دیکھو، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا ان کا. یعنی کہ مغرب کے وقت انہیں تھوڑا سا وقت ملتا تھا کہ جب وہ کچھ کھا پی سکتے تھے، اس کے بعد پھر ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. لیکن روزہ آسان دیا. کتنا آسان؟
جہاں صاحب جو ہے وہ سحری کے بعد سے فجر سے روزہ شروع ہوگا اور مغرب کے وقت آپ فری ہو گئے، رات بھر جتنا کھا سکتے ہو اتنا کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ۔ آسانیاں ہیں۔ پچھلی شریعت میں کپڑے پہ نجاست لگ جائے تو اسے کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا کپڑا۔ کپڑے پہ غلاظت لگ گئی، نجاست لگ گئی تو اسے کاٹ دو، لیکن آپ کے یہاں آسانی یہ ہے کہ آپ اسے گھس کر رگڑ کر دھو دیں، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ کتنی آسانی ہے۔ اور آسانی بتاؤں، توجہ ہے کہ نہیں؟ دین کتنا آسان ہے، کتنی آسانی ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی دین پر غور کر کے دیکھو کہ اللہ نے کتنی آسانی ہمیں عطا فرمائی، کتنی سہولتیں ہمیں عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، دین کو مشکل سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے دین پر عمل کر سکتے ہیں، ہم کیسے جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن سے کہو کہ آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے تو وہ کہیں گے کہ ہم سے جو ہے وہ سب کچھ برداشت ہو جاتا ہے، لیکن تمباکو جو ہم کھاتے ہیں وہ نہیں برداشت ہو پاتا حضرت، تو اس لیے روزہ۔ بتائیے، ایک تمباکو کے لیے، ایک اپنے عمل کے لیے، اللہ اکبر، آپ